تو سمجھے باوضو رہے، میں اسٹامپ پہ لکھ دیتا ہوں اللہ کے رزق میں برکت ڈالے۔ ایک صحابی نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ میرے رزق میں برکت دو، پر میں پاک و طاہر رہا کروں، باوضو رہا کروں، اللہ رزق میں برکت ڈال دے۔ اب یقین سے کہو اچھا بھائی 40 دن تجربہ کر لو، اتنی جگہ دفتروں میں لے کے گئے، اپلیکیشن نہیں نوکری ملی، ایک اللہ کا کہ ہاں بھی اپلیکیشن بھیجو نا کہ یا اللہ میں باوضو رہ رہا ہوں، اب رزق کا تیرا وعدہ ہے تو مجھے رزق دے، دیکھیں آپ کو رزق ملے گا۔ یقین سے بات کرنی پڑتی، ڈھیل میل نہ ہو۔ تو یہ وضو رکاوٹ ہے، ٹھنڈا پانی، خدا کے بندوں اگر ٹھنڈا پانی ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں تو حدیثوں میں آپ دیکھ لیں اور ویسے عقل سے بھی سوچ لیں تو اس کا اللہ اجر و ثواب اور ریٹ بڑھا دیتا ہے۔ ایک ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، دل نہیں چاہ رہا، اس نماز کی بڑی فضیلت ہے کہ رات کی نماز اور وضو صحیح طریقے سے کریں۔ تو آپ کہیں جی باوضو رہنے سے تو آپ کے رزق میں برکت، چہرے پہ نورانیت اور وضو سے گناہوں سے بچت اور ہزاروں فائدے ہیں، سینکڑوں فائدے نہیں، ہزاروں فائدے ہیں باوضو رہنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا امت کو کیسے پہچانی، فرمایا جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچا ہوگا وہاں تک وہ سورج اور چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں۔ اب وضو اتنا مشکل بنا ہو کیونکہ وضو کے فضائل ہی نہیں سنائے، ترغیب بھی نہیں دی۔ اچھا باوضو رہنے سے روحانی ترقی بڑی ہوتی، اندر میں ایک بیٹری چلنے لگ جاتی، میں باوضو ہوں باوضو ہوں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ایک سوچ آئے گی، تھنکنگ آئے گی، میں باوضو ہوں باوضو ہوں باوضو۔ یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کو بہت روحانی ترقی دیتی کہ آپ کی تھنکنگ ہے کہ میں پاک صاف ہوں، باوضو ہوں، قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہوں، نماز پڑھ سکتا ہوں، اذان دے سکتا ہوں، جنازہ پڑھ سکتا ہوں، لیکن ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اس لیے جتنے بڑے بڑے مشاہیر ہمارے حضرت فرماتے تھے کسی زمانے پر میں 30 سال سے باوضو ہوں کہ جب وضو ٹوٹا وضو کیا، وضو ٹوٹا وضو کیا، سونے لگے باوضو کے سونے، اٹھے تو وضو کیا۔ فرمایا اسی وضو اور تقویٰ و طہارت کی وجہ سے اللہ نے کتنے مقامات طے کروا دی، لیکن وضو صحیح کرے، 100 نمبر والا وضو، بسم اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ کلمہ دعائیں پڑھ کے پھر صحیح طریقے سے وضو۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا